نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر لیا اور ان کو جمع کرنے کے بعد فرمایا میرے دیوانوں میرا چہرہ دیکھ لو، میرے دیوانوں میری زیارت کر لو، شاید دوبارہ زندگی کے اندر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، شاید دوبارہ تم میرا دیدار نہ کر سکو گے، شاید دوبارہ تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا صحابہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا، صحابہ کرام بھی تڑپنے لگ گئے، صحابہ کرام کی بھی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ پھر اچانک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے دیوانوں جس نے بدلہ لینا ہو آج آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، جس نے آج کوئی مطالبہ کرنا ہو آج آ کر مجھ سے مطالبہ کر لے، قیامت کے دن مجھ اللہ کے نبی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی صحابہ کرام کی آنکھیں اور زیادہ برسنے لگ گئی۔ آمنہ کے لال آپ نے کس کو ستایا، آپ نے بھلا کب کس کو مارا، آپ نے بھلا کبھی کسی کو تکلیف دی ہے؟ آج میں دنیا کے اندر سے جا رہا ہوں، میری زندگی کا بھروسہ کب نے کوئی نہیں، میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا، جاننے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر کے جاؤں، میں دنیا والوں سے معافی معذرت نامہ کر کے جاؤں، جب میں دنیا سے جاؤں دنیا والوں کو بتا کے جاؤں اگر تمہارا پیسہ میں نے کھایا ہو، اگر تمہاری زمین میں نے ہڑپ کی ہو، اگر تمہیں میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یقین جانو آج کسی کو معافی مانگنے کا موقع نہیں مل رہا، آج کسی کو صلح کرنے کا موقع نہیں مل رہا، آج ندامت کے آنسو بہانے کا موقع نہیں مل رہا، لوگ اسی حال کے اندر دنیا سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا صحابہ کرام رونے لگے۔ اللہ کے نبی آپ نے بھلا کب کسی کو ستایا، آپ نے بھلا کب کسی کو مارا، آپ نے بھلا کب کسی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر یہی آواز لگائی ہے۔ وہ کونے کے اندر ایک دیوانہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی کے قریب آنے لگا، فرمایا آقا میں نے بدلہ لینا ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آجا میرے قریب آجا، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، واسطہ تمہیں خدا کی ذات کا، یہ 20 دن تو گزر گئے، پتہ نہیں ان 20 دنوں میں اللہ کو راضی کر پائے یا نہ کر پائے، یہ 20 دن تو گزر گئے، پتہ نہیں تراویحاں ادا کی یا نہ ادا کی ہے، یہ 20 دن بیت گئے، پتہ نہیں کس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو گرا، پتہ نہیں کس نے تنہائیوں میں اللہ کو منایا۔ اب جو دن باقی رہ گئے اللہ سے رو کر مانگ لو یا اللہ ان دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان راتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے یہی کہا اگلے سال تیاری کریں گے لیکن موقع ہی نہ ملا، آج قبروں کی زینت بن گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی، ایک صحابی کونے کے اندر سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کے قریب آنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، میرے قریب آنے دو۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ قریب آ گیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سا بدلہ لینا ہے؟ کس وقت کے اندر میں نے تیرے اوپر ظلم کیا، کس وقت کے اندر تیرے اوپر زیادتی کی گئی، کس وقت تجھے مارا، کس وقت تجھے ٹوکا؟ اس صحابی نے عرض کر دیا آقا ایک جہاد کے اندر آپ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا تھا، آپ نے میری کمر کے اندر لگا دیا۔ اللہ کے نبی مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آج اسی چیز کا میں نے بدلہ لینا ہے، آج اسی چیز کا میں نے حساب لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جا۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، آپ نے اپنی کمر مبارک صحابی کی طرف فرما دی ہے۔ وہ کیسا عجیب منظر تھا جب صحابی بدلہ لینے کے لیے آیا، اللہ کے نبی اسے بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج مرنے سے پہلے آواز لگا کسی نے میرا اپنا کوئی مال کا مطالبہ کرنا ہو
ہو، اتنے لوگ تمہارے پاس آ جائیں گے. آج آ کر آواز لگا کسی نے زمین جائیداد کا مطالبہ کرنا ہو، اتنے لوگ آ جائیں گے. آج آ کر یہ آواز لگا کسی نے اپنا قرض وصول کرنا ہو، اپنا قرض آ کر مجھ سے لے لے. زندگی کے اندر کوئی یہ آواز نہیں لگا رہا. مرنے کے بعد روایتی طور پر اعلان ہو رہا ہے اس کا جس کے ذمہ قرض باقی ہے وہ آ کر بیٹے سے قرض لے لے گا، وہ آ کر بیٹیوں سے قرض کا مطالبہ کر لے گا. میں نے کہا ہاں یہ قرض کیسے ادا کرے گا؟ مجھے اتنی سی بات بتا دے، یہ میرا وہی بیٹا ہے جو قبرستان کے اندر آیا، جس نے نماز جنازہ کو تیرے ساتھ مکمل فرمایا. لیکن جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا اللہ اکبر، یہ زبان بند کر کے کھڑا ہوا تھا. امام نے پھر کہا اللہ اکبر، ادھر ثنا پڑھی گئی، درود پاک پڑھا گیا، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی گئی. یہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا. اللہ کہہ رہا میرا بندہ اس نے قرضہ دینا ہے، یہ تیرا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ اسے جا کر پوچھ، یہ تو باپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکا، یہ تو ماں کا قرض ادا نہیں کر سکا. میں نے کہا بیٹا ادھر میرے پاس آ، کیا تو اپنے باپ کا قرضہ دے گا؟ کہا ہاں میں قرضہ ادا دوں گا. میں نے کہا پہلے اس قرضے کے بارے میں بتا جو تیرے باپ کے ذمہ باقی رہ گیا. کہا مجھے بتا کون سا قرضہ ہے؟ میں نے کہا ایک قرضہ تیرے ذمہ باقی تھا. جب سارے لوگ جنازہ پڑھنے لگے، جب جنازے کی صفوں کو سیدھا کر لیا گیا، کوئی دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. یہ سارا مجمع رو رو کر دعائیں پڑھ رہا تھا. لیکن یہ تیرا بیٹا جو ہاتھیں باندھ کر خاموش ہو کر کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا جو جنازے کا قرض ادا نہیں کر سکا وہ دنیا کے اندر اپنے باپ کا بھلا قرض کیسے ادا کرے گا؟ آج باپ کے مرنے کے بعد، آج ماں کے مرنے کے بعد بیٹیاں اعلان کر رہی ہے میری ماں کو غسل دینا، اس باجی کو بلا کر لاؤ، اس بیٹی کو بلا کر لاؤ، اس بہن کو بلا کر لاؤ. میں نے کہا ہاں غسل تو ہو گیا، غسل تو ادا ہو جائے گا. ادھر باپ کا انتقال ہوا، اعلان کر رہے مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ، فلانے آدمی کو بلا کر لاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے کریے، یہ غسل تو ادا ہو گیا، ٹھیک ہے تم نے نہلا دیا، تم نے غسل دے دیا، تم نے کفن پہنا دیا، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتا یہ غسل دینے کا حق کس کا تھا؟ یہ کفن پہنانے کا حق کس کا تھا؟ یہ تو بیٹے کا حق تھا، لیکن بیٹا یہ حق ادا ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا ہاں یہ محلے گلی کے لوگ آئیں گے، یہ سارے غسل دے کر چلے جائیں گے. انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی ہے، انہیں کیا پتا گرم پانی ہے، انہیں کیا پتا مردے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کو غسل دے گا، وہ سینے کے ساتھ لگائے گا، وہ رو کر اپنے ابا کو غسل دے گا. ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر باپ کو غسل دیتے ہوئے گھوں سے چند آنسو گر گئے، یہی باپ کی نجات کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا آ کر آج بدلہ لے لے. اس لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے سامنے، بیٹیوں کی وراثت کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالو، بیٹیوں کا حق نہ کھا کر جاؤ، اپنی بیٹیوں کا حق نہ کھاؤ. اگر تم نے نہیں دیکھا، آج دنیا دیکھ رہی ہے، کسی کی قبر کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، کسی کی قبر کے اندر سے شعلے نکل رہے ہیں. اگر آج تم نے نہیں دیکھا، آج جا کر دیکھ لو، لوگ دکھلا رہے ہیں کسی کی قبر کے اندر سے سانپ نکل رہا ہے، کسی کی قبر کے اندر سے بچھو نکل رہا ہے. کیوں کسی کا حق دبا کر جا رہے ہو؟ یہ تو تمہاری اپنی بیٹیاں ہیں، آج دنیا کے اندر سے چلے جاؤ گے، لیکن یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کر سوال کریں گے. ہم نے لوگوں کے مرنے کے بعد دیکھا ہے بیٹا ایک دو گھنٹے کے لیے رو کر خاموش ہو گیا، رو کر چپ ہو گیا. بیٹے نے کہا ابا تھا دنیا سے چلا گیا، دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، اپنے یاروں کے ساتھ مصروف ہو گیا. ہم نے دیکھا بیٹی 100 میل کے فاصلے پر ہو، 100 میل کے فاصلے پر ہو، اگر مسجد کے اندر اعلان ہوگا اوے لوگوں ایصال ثواب کے لیے پیسہ جمع کرواؤ، مسجد کے اندر لینٹر بھرنا ہے، مسجد کے اندر
سریا کا انتظام کرنا ہے، مسجد کے اندر دریوں کا انتظام کرنا ہے۔ وہ بچی جو 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آنسو بہا کر اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، اب بیٹا یہ 100 روپیہ لے کر چلا جا مسجد میں دے آ، اور جا کر امام مسجد کو کہہ دینا میرے ابا کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے ابا جان کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لے۔ صحابی عرض کرنے لگا آقا آپ نے جب میری کمر کے اوپر یہ چھڑی لگائی تھی، آپ نے جب میری کمر کے اوپر یہ ٹکڑا لگایا تھا، میری کمر کے اوپر کوئی کپڑا کوئی نہیں، میری کمر کے اوپر تہبند کوئی نہیں، میری کمر کے اوپر کوئی قمیض کوئی لباس کوئی نہیں، اللہ کے نبی آپ کو یہ اوپر والا کرتا اتارنا پڑے گا، یہ والی قمیض اتارنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں اپنی قمیض کو نکال دیا، جسم کے اوپر سے کرتا علیحدہ کر دیا گیا۔ ادھر صحابہ دیکھ رہے، صحابہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ فرمایا خیال کرنا ہمارے نبی کو نہ ستانا، خیال کرنا ہمارے نبی کو تنگی نہ دینا، ہمارے نبی کے اوپر یہ معاملہ نہ کرنا۔ کیا تجھے پتا نہیں ہے اس نبی کا آخری وقت آ گیا، جسم کے اوپر بخار چڑھا ہوا ہے، اگر تو بدلہ لے گا اسے تکلیف پہنچ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، فرمایا کمر کے پیچھے آیا، کمر مبارک کو بوسہ دیا، اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگا لیا اور رونے لگ گیا۔ آمنہ کے لال بھی تڑپ گئے، صحابہ بھی تڑپ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، تو تکلیف کے بدلے کے اندر آیا تھا، پھر یہ تجھے کیا ہوا؟ فرمایا آقا آپ نے بھلا کب کسی کو مارا، آپ نے بھلا کب کسی کو ستایا، آپ نے بھلا کب کسی کو تنگی دی ہے؟ میرا دل یہ چاہتا تھا آخری وقت میں اپنا جسم مبارک آپ کے جسم کے ساتھ لگا لو۔ آقا مجھے یقین ہے جس کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا اللہ اس کی بخشش ضرور فرما دے گا۔